السلام علیکم۔ آج آپ کو میرا بیک گراؤنڈ اور میری لوکیشن وغیرہ کافی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی یقیناً۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہماری کلاس کی کسی وجہ سے ریکارڈنگ نہیں ہو پائی، اور ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہمیں یوٹیوب پہ سنتے ہیں، ہمارا درس باقاعدگی سے سنتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آج کے درس کی بھی ریکارڈنگ کر لیتا ہوں تاکہ ان کا سبق مس نہ ہو۔ اور آج ہم نے الحمدللہ چھٹا پارہ شروع کر دیا ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 اور 149۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات کا مفہوم یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ہم پچھلی کئی آیات سے منافقین کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، ان کی بری خصلتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافقین کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ان کی دوستی میں عزت اور ترقی کو ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عزت اور ذلت دینا تو یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور عزت کا وعدہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بھی تنبیہ کی کہ کافروں کو دوست بنانا یہ منافقوں کا شیوہ ہے۔ ایمان والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائیں، ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا عبرتناک انجام ذکر کیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ البتہ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی ایمان والوں کی معیت عطا کریں گے اور ان کو بھی ایمان والوں کی طرح اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب چونکہ منافقوں کا یہ طرز عمل ہو یا مکہ کے مشرکوں کا طرز عمل ہو، مسلمانوں کے دل میں جذبات پیدا ہوتے تھے، ان کے اظہار کا بھی دل چاہتا تھا۔ تو آج کی دو آیات میں اللہ رب العزت نے مظلوم کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے یہ بیان کیا، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا بڑا خوبصورت سا ضابطہ اللہ رب العزت نے آج کی دو آیات میں بیان کر دیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اول تو اللہ رب العزت اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ زبان پر کوئی بری بات لائی جائے، کسی کی برائی کا تذکرہ کیا جائے، کسی کے بارے میں بدگوئی کی جائے۔ اللہ رب العزت اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کی غیبت کرنے کو، کسی پہ بہتان باندھنے کو، کسی کے بارے میں برا تذکرہ کرنے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ الا من ظلم، البتہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو تو وہ مظلوم جو ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے جو اس کے اوپر کی جانے والی زیادتیوں کا مداوع کر سکتے ہوں، جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، یا اگر وہ لوگ انصاف نہیں دے رہے تو اپنی برادری وغیرہ کے سامنے اس ظالم کی برائی کر سکتا ہے جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اگرچہ مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، انصاف مانگ سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دے او تعفو عن سوء، اس سے پہلے کہ جو دو الفاظ ہیں ان تبدوا خیرا او تخفو، ان کا ہم مطلب بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے او تعفو عن سوء پہ توجہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر مظلوم معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ بیان کیا کہ مظلوم اگرچہ حق بجانے میں، بدلہ لینے میں، لیکن اگر معاف کر دے، صبر کر لے تو یہ اس کے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔
چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر کسی نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے تو تم بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہو، جتنی اس نے زیادتی کی ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے تو تم اس کے بقدر بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَّرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر جو صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی معاف کرنے کی بہت زیادہ فضائل حضور علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا ہے تو اس کو ایسے دن معافی ملے گی جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ ظاہر ہے وہ دن قیامت کے دن ہے، اس دن ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس بات کی ضرورت ہوگی کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ظالم کو سزا دے دی جائے تو اس سے شاید مظلوم کو انصاف تو مل جائے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد ظالم اور اس مظلوم کے دلوں میں یقیناً دوریاں ہی پیدا ہوں گی، ان دونوں کے خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، اختلافات باقی رہ جائیں، یہ عین ممکن ہے۔ البتہ اگر مظلوم معاف کر دے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پہلے تمہارا دشمن تھا عین ممکن ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔ تو مظلوم کو اگرچہ اجازت دی گئی کہ بھئی تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس کو یہ تاکید کی گئی، یہ تعلیم دی گئی، یہ ترغیب دی گئی اعلیٰ اخلاق کی کہ بھئی تم اگر معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں بھی اور اس ظالم کے حق میں بھی اور پورے معاشرے کے حق میں۔ تو اس پہلی آیت میں ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت کسی کی بدگوئی کو پسند نہیں کرتے، کسی کے بارے میں برا تذکرہ کیا جائے اس کو پسند نہیں کرتے، البتہ مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے جو اس کو انصاف دلا سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت جملہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں، کہ جس طرح اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ سزا دینے پہ قادر بھی ہیں لیکن پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، تو انسان کو بھی اللہ رب العزت کے اخلاق، اللہ کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت حالانکہ بدلہ لینے پہ، سزا دینے پہ قادر ہیں، پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ انسان تو بسا اوقات بدلہ لینے پہ قادر نہیں ہوتا، ظالم بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو اس کو تو بطریق اولا معاف کرنا چاہیے۔ اب جو دوسری آیت ہے اس کے جو پہلے دو جملے ان تبدو خیرا او تخفوہ، چونکہ معاف کرنا بھی ایک نیکی ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ضابطہ بتا دیا کہ بھئی نیکی چاہے تم چھپ کے کرو یا سب کے سامنے کرو، اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول ہوگی اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ برائی کے بارے میں تو اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ بھئی برائی کے اظہار کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے، کسی کے برے تذکرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن نیکی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ چاہے تم سب کے سامنے کرو یا چھپ کے کرو، اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول ہوگی بشرطے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اور یہ مضمون بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تیسرے پارے میں صدقے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات سب کے سامنے دیتے ہو، خرچ کرتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم اسے چھپا کے خفیہ طور پہ کسی غریب کو دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو نفلی عبادات میں تو یہ بہتر ہے کہ وہ چھپ کے اکیلے میں کی جائیں، البتہ اگر کسی جگہ پہ یہ ترغیب دینا مقصود ہو، کہیں پہ لوگ جو ہے وہ اس نفلی عبادت کو کرتے ہی نہیں ہیں، صدقہ وغیرہ نہیں کرتے، تو وہاں پہ ترغیب دینے کے لیے سب کے سامنے بھی کیا جائے، اگر دکھاوا مقصود نہ ہو تو بہتر ہے۔ لیکن عمومی طور پہ خفیہ طور پہ اور اکیلے میں نفلی عبادات جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہیں اکثر علماء کے نزدیک۔ البتہ جو فرائض ہیں اس میں یہ ضابطہ نہیں ہے، فرائض جو ہیں وہ سب کے سامنے ہی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک تو پتہ چلے کہ آدمی فرائض ادا کرنے کا پابند ہے،
اور دوسرا باقی لوگوں کو ترغیب بھی ہو، جو فرض ادا نہیں کرتے ان کو بھی ترغیب ہو اور وہ بھی فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ چلیے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، الجہر بالسوء، برائی کے اعلان کو، من القول، زبان سے، الا مگر، من ظلم، جس شخص پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ان تبدو خیرا، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا کسی کی برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔